السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج اسلام آباد میں بڑی گرما گرمی تھی۔ ہم کراچی سے واپس آ رہے تھے اور خبریں عجیب و غریب قسم کی آ رہی تھیں۔ اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے عدالتوں میں پیش ہونا تھا اور عدالتوں میں پیش تو ہوئے، مگر حملہ آور ہو کر لشکر لے کر عمران خان صاحب نے آج بھی عدالتوں میں پیشی دی۔ کہیں سے ضمانت مل گئی اور جہاں نہیں گئے وہاں سے وارنٹ جاری ہو گئے ناقابل ضمانت عمران خان صاحب کے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ تھا انتخابات کا اور اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ 5 رکنی بینچ نے آج وکلاء کے دلائل سنے، اپنے سوالات کیے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر کے کہا گیا کہ جی فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا، اور مگر اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عدالتی عملے نے کورٹ روم میں آ کر بتایا کہ جی فیصلہ آج نہیں سنایا جا رہا، فیصلہ کل صبح 11 بجے سنایا جائے گا، کیونکہ جو وکلاء کے دلائل ہیں وہ سارے کے سارے دلائل سمیٹنے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی۔ سوال ایک تھا، اور سوال یہ تھا کہ تاریخ کون دے گا انتخابات کی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی جو تاخیر کا مقدمہ تھا، انتخابات 90 دن کے اندر نہیں کروائے جا رہے، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 جج صاحبان کے خط پر، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس سجاد الحسن صاحب کی اپنا خط پر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا تھا، 9 رکنی بینچ بنایا تھا۔ بینچ ٹوٹ گیا جس سے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے سننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے اوپر اعتراضات تھے، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے نیا بینچ تشکیل دیا جس میں انہوں نے دوسری طرف کے، جو سمجھا جا رہا ہے کہ دوسری طرف کے جو 2 جج صاحبان ان کو بھی انہوں نے بینچ میں شامل نہیں کیا۔ بعد میں کہا گیا کہ انہوں نے معذرت کر لی۔ تو بہرحال آج اچھا خاصا جو ہے ماحول گرم تھا۔ اب نقطہ ایک ہے، ایک نقطے وچ گل مک دی ہے کہ تاریخ کنے دینی ہے جی۔ اب وہ تاریخ والا معاملہ فیصلہ کل سنایا جائے گا، اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو کل پتہ چلے گا۔ لیکن جو دوسرے معاملات ہیں عمران خان صاحب سے جڑے، وہ بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کنڈکٹ جو ہے ٹورڈز عدلیہ اداروں کے اوپر عمران خان صاحب مسلسل حملہ آور ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مریم نواز جو ہیں یا حکومت اداروں کو اپنا سپریم کورٹ کے اوپر یا سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہے جج صاحبان کے نام لے لے کر، اور خود عمران خان صاحب کو جو عدالت بلاتی ہے اول تو جاتے نہیں ہیں، پھر جب مجبوری بن جاتی ہے جانا، یعنی عدالت اگر عمران خان صاحب کا لاڈ پیار نہیں اٹھانے کو تیار ہوتی، یا کم از کم اپنی اتھارٹی عمران خان صاحب کے اوپر قربان کرنے کو تیار نہیں ہوتی، تو عمران خان صاحب ٹیکٹس استعمال کر کے وقت لے کر پھر فائنلی یہ کر دیتے ہیں کہ جی وہ جتھوں کو بلا لیتے ہیں۔ یہی عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے 15 فروری کو حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی، اور عدالت میں جا کر کہا گیا کہ جی ہم عمران خان صاحب پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا عدالت جو ہے وہ یوں کرے کہ عمران خان صاحب کی پیشی کے بغیر ضمانت دے دے۔ عدالت نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، عمران خان صاحب خود آئیں، پھر جعلی دستخطوں سے جو ہے وہ جمع کروایا گیا حلف نامہ اور وکالت نامہ۔ پھر ایک اور عدالت میں گئے عمران خان صاحب انسانی دہشت گردی کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت لینے، انہوں نے تو پہلے دن ہی پہلی سماعت پر ہی پہلی درخواست تو خارج کر دی۔ لیکن بہرحال 4-5 دن عمران خان صاحب عدالت کے ساتھ کھیلتے رہے، اور حیران کن حد تک، جس کو ریسٹرین شو کرنا کہا جاتا ہے، ریسٹرین شو کرنا تو نہیں تھا، اس کو لوگ رعایت کہہ رہے ہیں، ریلیف کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، بیجا ریلیف، وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا۔ روزانہ عدالت آ کر بیٹھتی تھی اور اکھیاں اڑیک دیا اور یہ صورتحال ہوتی تھی۔ کہتے تھے کہ جج صاحبان کی عمران خان صاحب کو کہیں آ جائیں، ہم انتظار میں بیٹھے، وہ کہتے تھے وہ نہیں آئیں گے۔ تو بنتا تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو ضمانت جو ہے وہ ان کی خارج کر دیتے تھے۔ بہرحال فائنل یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو وقت دیا گیا تھا سوموار کا، اور پچھلے سوموار کو عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ٹائم انہوں نے دیا تھا اس پر نہیں آئے، اور اس کے بعد جب گھر سے نکلے تو لاؤ لشکر کے ساتھ نکلے، جتھوں کے ساتھ نکلے، اور پریکٹیکلی لاہور ہائی کورٹ کے اوپر حملہ تھا جس کو کہا جائے۔ دروازوں پر چڑھ رہے پی ٹی آئی کے ورکر، عمران خان صاحب کے لوگ، اور ادھم مچایا ہوا تھا عدالت میں، اور عدالت اندر بیٹھ کر سیکیورٹی حکام کو جج صاحبان کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو کسی طرح بحفاظت طریقے سے اندر لیا۔ عمران خان صاحب کہہ سکتے تھے اپنے لوگوں کو کہ آپ نے نہیں آنا، لیکن ٹویٹر پر ٹرینڈ چلوائے گئے تھے، لاہور ہائی کورٹ پہنچے، یہ ٹرینڈ تھا، اور وہ ٹرینڈ کے بعد وہ 2 دن ٹرینڈ چلتا رہا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت آتے ہیں اور جتھے کے ساتھ آتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا
عمران خان صاحب کو جوڈیشل کمپلیکس میں اپنا مختلف عدالتوں میں بینکنگ کوڈ کا مقدمہ تھا، انسدادی دہشت گردی کا مقدمہ تھا، اس میں پیش ہونا تھا۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کا مقدمہ تھا، اس میں عمران خان صاحب کو پیش ہونا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے لاہور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اقدام قتل کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت لینی تھی، اس میں ان کا وہ جو کروانا تھا اپنا بایو میٹرک ہونا تھا، اور بایو میٹرک کے بعد پھر حاضری دینی تھی عمران خان صاحب نے۔ اس میں بھی کئی مواقع عمران خان صاحب کو دیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو دیا گیا تھا ٹائم، اس ٹائم پر پہنچنے کے بجائے جب عدالتوں کو پی ٹی آئی کے ورکرز نے گھیر لیا تو اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب وہاں پہنچے، اور پھر مناظر یہ ہیں کہ جی عدالتوں میں وہاں پر اپنا عدالت کے دروازے جو باہر ہوتے اپنا چار دیواری ہوتی ہے، مین گیٹ ہوتا ہے عدالت کا، عدالتی احاطے کا، وہ توڑا گیا، لڑائی جھگڑے مار کٹائی۔ بنیادی طور پر عمران خان صاحب سسٹم پر کو مروب کرنا چاہتے ہیں، سسٹم کو اپنے جو ہے وہ عوامی طاقت جس کو وہ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں۔ یہ جو انصاف کی تحریک اور یہ جتنی بھی زبانی جمع خرچ ہے، جتنے بھی بھاشن، جتنے بھی لیکچر ہیں، یہ بلا وجہ ہیں۔ عمران خان صاحب کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں۔ عمل یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کو عدالتوں کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے، یہ حقیقت ہے، اور اس کو عمران خان صاحب نے اپنے انداز سے منوا لیا ہوا ہے کہ جی میں عدالتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، عدالتیں میرے دروازے پر آئیں چل کر۔ جو کہا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی کیونکہ میں جوڈیشل کمپلیکس جا رہا ہوں، توشہ خانہ والے معاملے میں جوڈیشل کمپلیکس جا رہا ہوں، تو لہٰذا عدالت جو ہے وہ اپنا توشہ خانہ کا مقدمہ کرنے والی وہ بھی ادھر آ کر لگائی جائے۔ یعنی یہ ایسے تھا کہ جی میں زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہوں اور عدالت جج صاحبان آئیں، آ کر قطار بنا کر خیمے لگا لیں، اور میں آواز دیتا جاؤں گا کہ فلاں مقدمے میں فلاں جج پیش ہو۔ یعنی یہ عمران خان صاحب کی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا عدالتوں میں جو عدالتی عملہ ہوتا ہے وہ آواز لگاتا ہے عدالت کے کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام احمد خان نیازی فلاں مقدمے میں پیش ہوں، یہ آواز لگتی ہے۔ عمران خان یہ الٹی آواز لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میرے سامنے میرے جج صاحبان پیش ہو۔ تو بہرحال پھر عدالت تو عدالت ہوتی ہے۔ تو کچھ مقدموں میں عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل گئی، 3 مقدموں میں۔ اقدام قتل والا مقدمہ جو محسن شاہ نواز رانجھا کا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو 7 مارچ تک 9 مارچ تک ان کو ضمانت ملی وہاں پر۔ اور دوسرا توشہ خانہ کا جو مقدمہ تھا عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب مسلسل استثناء لے رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ جی ٹانگ زخمی ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب 28 مارچ کو آئیں گے، ایک ہی ساتھ تاریخ دی جائے، عدالت نے 28 مارچ کی تاریخ دے دی۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی عمران خان صاحب وہاں نہیں آ سکتے، آپ عمران خان صاحب کے پاس چلیں۔ تو عدالت بہرحال جج صاحب جو تھے سیشن جج ظفر اقبال صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کے وارنٹ جاری کر دیے، ناقابل ضمانت وارنٹ، کیونکہ یہ مقدمہ اب اصل سماعت کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو سماعت اصل ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے فرد جرم عائد ہونے کے بعد۔ عمران خان پر الزام فرد جرم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا وکیل جو ہے وہ عائد کرے گا کہ جی آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، عدالت عائد کرے گی کہ جی اس وکیل نے آپ کے اوپر یا اس ادارے نے آپ کے اوپر یہ الزام لگائے ہیں کہ آپ نے توشہ خانہ پر ڈاکے ڈالے ہیں، چوریاں کی ہیں، اربوں خربوں روپے کی گھڑیاں اٹھائی ہیں، تو کیا آپ اپنا جو جرم ہے اس کا اقرار کرتے ہیں؟ تو وہ انکار کریں گے، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی صحت جرم سے انکار کر دیں گے۔ جب وہ انکار کر دیں گے تو پھر پراپر سماعت شروع ہوتی ہے، پھر استغاثہ کا وکیل ہوتا ہے، پھر وکیل دفاع ہوتا ہے، اور پھر جرا چلتی رہتی ہے، وہ عدالت چلتی رہتی ہے، سماعتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب مقدمے کو سماعت کی طرف جانے ہی نہیں دے رہے۔ یہ تو عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ جرم نہیں کیا، صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، اس کے بعد ڈٹ کر اپنا مقدمہ لڑے، نہیں، وہ کہتے ہیں میں آؤں گا ہی نہیں بھائی آپ کے پاس، آپ کون ہوتے ہو؟ میں عمران خان ہوں بھائی، یہ عدالت، یہ جج، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں میرے سامنے، میں بادشاہ ہوں۔ ہٹلر والا اسٹائل۔ عمران خان صاحب اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس پاپولیرٹی کے سامنے آئین اور قانون کو روند رہے ہیں، جو انہوں نے کیا تھا 3 اپریل کو۔ اب آئین کے مروڑ پڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کو، روزانہ کی بنیاد پر بھاشن دے رہے ہیں کہ جی آئین آئین آئین۔ بھائی آئین کا لیکچر عمران خان صاحب میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ وہ ہمیں نہیں دے سکتے۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے، اچھا اس میں جو دوسرا معاملہ ہے وہ ہے عدالت کے اوپر حملہ۔ نواز شریف صاحب کے دور میں سجاد شاہ، چیف جسٹس سجاد شاہ نے اپنا
توہین عدالت کا نوٹس کیا تھا نواز شریف صاحب کو. معاملہ تو ظاہر ہے اس وقت بھی عدالت جوڈیشل ایکٹیویزم تھا، لیکن بہرحال جو بھی تھا نواز شریف صاحب کو بلایا گیا تھا. نواز شریف سے پہلے اپنا طارق عزیز اور وہ اختر رسول اور اس طرح جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے، انہوں نے عدالت کی دیواریں، عدالت کی چیف جسٹس کی وہ جو لگی ہوتی ہے تختیاں، وہ اکھاڑ کر پورا پراپر ایک عدالت کے اوپر اٹیک کیا تھا. جج صاحب کہتے ہیں کہ جوتے چھوڑ کر نکل گئے تھے. تو بہرحال تو وہ نواز شریف کی زندگی کا ایک تانا بن گیا. عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ پر حملے کے بعد اسی مہینے دوسرا حملہ اسلام آباد کی عدالت میں کیا ہے، جوڈیشل کمپلیکس میں، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اتنے لوگ بلا لیے کہ سیکیورٹی بلانی پڑی، اور عمران خان صاحب کو اندر جانے میں بھی ظاہر ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ میں عدالتوں سے بالا ہوں، لہٰذا وہ مجھے اندر نہیں جانے دے رہے. وہ کہتے ہیں جی کپتان آپ نے اندر نہیں جانا. اس طرح کا ماحول عمران خان صاحب بنانے کی کوشش کر رہے تھے. تو بہرحال ایک یہ معاملہ ہے. اور دوسرا معاملہ جو فرح گوگی صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب کی فرنٹ وومن، ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا ہے، اور مقدمہ بڑا سنگین ہے. مقدمہ ہے اربوں روپے کی کرپشن کا. مقدمہ دائر کیا ہے ایف آئی اے نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر. فرح گوگی کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگ اسلام آباد اپنا فیصل آباد میں 10 ایکڑ کی 60 کروڑ کی زمین جو ہے انڈسٹریل اسٹیٹ کی، وہ 8 کروڑ میں الاٹ کروانے کا. اس کے علاوہ فرح گوگی کے اکاؤنٹس میں کوئی 1.25 ارب روپے وہ آ جا رہے ہیں. تو ان سے پوچھا جا رہا ہے پیسے کہاں سے آئے ہیں. فرح گوگی صاحبہ ظاہر باہر چلی گئی تھی، اور علیم خان صاحب کے بقول کہ فرح گوگی، علیم خان، وہ اون چودھری جو عمران خان صاحب کی آنکھ ناک کان تھے، ان سب کے بقول فرح گوگی، احسن جمیل گجر، وہ پنکی پیرنی صاحبہ کی سرپرستی میں پنجاب چلا رہے تھے. اور پنجاب چلا کے آ رہے تھے. یہ نہیں تھا کہ اپنا جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں وہ کہیں گی کہ جی یہ فلاں سڑک بنا دو، فلاں علاقے میں یونیورسٹی بنا دو، فلاں اسکول بنا دو، اسپتال میں ادویات فری کروا دو، لوگوں کا خیال رکھو. وہ نہیں، اپنا ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں کے بس وہ کیا کرتی تھی فرح گوگی صاحبہ ان کے ذریعے. تو یہ گھر کے اندر سے اپنا گواہیاں آ گئی. اس وقت تو اپوزیشن کہا کرتی تھی، بلاول بھٹو زرداری تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے ہیں عمران خان صاحب پتہ کریں کہاں جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بنی گالہ کو منی گالہ کا نام دیا تھا کہ جی وہاں سارا جو ہے وہ پیسے کا لین دین ہوتا ہے، رشوت خوری، وہاں پر رشوت کا بازار گرم ہے. آج کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے عمران خان صاحب کے دور میں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ثبوت لا کر دیے تھے کہ جی بنی گالہ میں ان کی اہلیہ بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں. مگر کیونکہ عمران خان صاحب خود کرائم پارٹنر تھے، تو لہٰذا انہوں نے بجائے ایک افسر کے جو وزیر اعظم اتنی ڈیرنگ کر رہے ہیں، جو وزیر اعظم کو آ کر جرت کر کے وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ جی آپ کی بیوی کرپشن کر رہی ہے، ذرا معاملات دیکھیں سنبھالیں، اس افسر کو داد دینے کے بجائے، ترقی دینے کے بجائے، تعریف کرنے کے بجائے، اور پھر اپنے گھر میں اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنے کے بجائے اس افسر کا تبادلہ کر لیا عمران خان صاحب نے. تو اب وہ فرح گوگی جو ہیں وہ ان کے خلاف حمزہ شہباز کے دور میں کچھ مقدمات ہوئے، اینٹی کرپشن نے ان کو پکڑنے شکڑنے کی کوشش بھی کی یا پریس کانفرنسز کی گئی. پرویز الہی صاحب آتے ہیں، تو پرویز الہی صاحب نے آتے ہی پہلے دن آرڈر کیا اینٹی کرپشن کا، ڈی جی چینج کروا لیا، اور پہلے دن ہی فرح گوگی صاحبہ کو کلین چٹ دلوا دی. اب وہ اینٹی کرپشن نے جو پرانے حمزہ شہباز کے دور میں تھوڑے بہت معاملات سیدھے کیے ہوئے تھے فرح گوگی کے خلاف، وہ اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ معاملات اب ڈال دیے ہیں اس میں ایف آئی اے میں. ایف آئی اے نے پراپر ایف آئی آر درج کر دی ہے. اب ظاہر ہے فرح گوگی صاحبہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے دبئی سے ان کو لانے کے لیے کوئی انٹرپول وغیرہ کے ذریعے کوشش کی جائے. لیکن بہرحال جو بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھ رہے تھے، وہ دن بدن فرسٹریشن میں، ڈیسپریشن میں، ایک تو ان کے اوپر مقدمات بن رہے ہیں، فرح گوگی والا مقدمہ عمران خان پر ہی مقدمہ ہے بیسیکلی، اور وہ فرسٹریشن میں ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ برے طریقے سے پھنسیں گے جا کر. عدالتوں پر حملہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. بہرحال آخری وہ جو معاملہ تھا، پہلا معاملہ سب سے بڑا معاملہ، وہ تو ظاہر ہے وہ اپنا پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کا جو معاملہ ہے، اس میں نقطہ طے کر لیا گیا ہے. اور اس میں مجھے جو فیل ہوتی ہے نا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ معاملہ ابھی حل نہیں ہوگا.
سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آئے گا کل، جو بھی آتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں نوٹس لے کر، اس معاملے میں مداخلت کر کے سپریم کورٹ نے تنازعہ کھڑا کر دیا ہے. اب فیصلہ جو بھی آتا ہے، انتخابات کی تاریخ سپریم کورٹ دے دیتی ہے، کسی کو آرڈر کرتی ہے کہ آپ انتخابات کی تاریخ دیں، یا یہ کہتی ہے کہ انتخابات کی تاریخ گورنر دے سکتے ہیں، گورنر کو تاریخ دینی چاہیے، اور گورنر اس فیصلے کو نہیں مانتے تو تینوں صورتوں میں بحران مزید بڑھے گا. میں نے گزارش کیا تھا کہ از خود نوٹس بحران حل نہیں کرے گا، از خود نوٹس کی اس کا فیصلہ بحران کو مزید سنگین کرے گا، اور اداروں کے درمیان جو ہونے والی لڑائی ہے اس لڑائی کو مزید شدید کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.